بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ رب کریم ہماری اس کوشش کو جس میں ہم سب بیٹھ کے قرآن پاک کو سنتے ہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہیں، میرے مالک اس کو قبول و منظور کرنا، ہمیں اس کو بہتر کرنے کی توفیق دینا، ہماری زبانوں کی لغزش کو معاف کرنا، ہمیں دین کی طرف ہمارے دلوں کو راغب کر دے، ہماری زبانوں کی لغزش کو دور کر دے، ہمیں علم کی اصل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے لوگوں سے ملا جو علم والے ہیں، جو علم تک رسائی رکھتے ہیں۔ میرے مالک تو نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہوا ہے، ہمیں اوپر والے جس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے ہمیں ان سے بھی ملا، اس لیے کہ علم کا سلسلہ صرف اسی وقت جاری و ساری رہ سکتا ہے جب علم والے کے ساتھ ملے، اور ہر علم والا دوسرے علم والے جو اس سے زیادہ ہے اس کی تگ و دو کرے، اس کی جستجو کرے۔ میرے مالک یہ جستجو ہماری جو دلوں میں داخل کر دے اور اس جستجو کو بڑھا، اس میں ازادگی دے کہ اسی وجہ سے آدمی جڑ کے بیٹھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے۔ میرے مالک ہم کم علم ہیں، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ ہمارے معاملات کو میرے مالک دنیا میں درست فرما، دنیا کے معاملات میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور ہمارے دنیا کے معاملات کو عبادت میں داخل فرما۔ ہر کام میں اپنی یاد سے شروع کرنے کی توفیق دیے رکھ کہ ہر کام، ہر وہ جائز کام، ہر وہ اچھا کام، ہر وہ بھلا کام، ہر وہ نیک کام جو تیرے ذکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے شروع کیا جائے وہ عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ وقت جو لوگوں کے درمیان بیٹھا جائے جو تیری یاد سے تر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معمور ہو، وہ مجلس عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ مالک ہمارا بیٹھنا، ہمارا ذکر کرنا، دین کی بات کرنا، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں ازادگی فرما، برکت عطا فرما، اور ہماری غلطیوں سے صرف نظر کر ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اور ہمیں مکمل بنا کہ انسان آخری سانس تک مکمل نہیں، آخری وقت تک جس علم کا پتہ چلے میرے مالک اس کو ماننے، اس کو پرکھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، چونکہ اگر ایسا نہیں تو انسان کی روح مردہ، انسان مردہ، سوائے حسرت و یاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہمیں اس حالت سے بچا، تیرا شکر کہ تو ہمیں
ایسے لوگوں میں شامل کرتا ہے، بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے جو لوگ تیرے اس علم کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ جڑے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے مالک ہمیں ایسا بنا، ہماری زبانوں کو ایسا بنا، ہمارے دلوں کو ایسا بنا، ہمارے اعمال کو ایسا بنا کہ جس سے ہم بھی مطمئن ہوں اور جس سے دوسرے بھی امپیکٹس لیں۔ ہماری صحت، ہمارے جسم، ہماری روح کی بیماریوں کو دور فرما۔ دنیا میں بھی ہمیں آسانی کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق دیے رکھ۔ یہ تیرا فضل اور یہ تیرا کرم ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آسانی محسوس کرے۔ میرے مالک ایسا ہی کر۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، خواہ وہ جسمانی طور پر پریشان ہیں، روحانی طور پر پریشان ہیں، مالی طور پر پریشان ہیں، میرے مالک ان کی سن، ان کے حالات کو بہتر فرما، ایسے اسباب بنا کہ ان کے یہ معاملات درست ہوں، اور ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما جو تیری طرف دیکھتے ہیں، جو تیرے سامنے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں تک پہنچا اور ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ ہم دوسروں کے لیے ہیں، کہ ہم دوسروں کے لیے زندہ رہیں، چونکہ یہی اصل زندگی ہے۔ میرے مالک ہمیں اس اصل کی طرف لوٹا، ہمیں خود غرض نہ بنا، ہمارے اندر سے سیلف سینٹرڈنس جو ہے اس کو نکال، اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ وہی ہمارے دل کو گھیرے رکھتی ہے۔ اس گھیرے سے ہمارے دل کو آزاد فرما، ہمیں لوگوں کے لیے آسان بنا اور لوگوں کے لیے اچھا بنا، ہمارے ہاتھوں کو اوپر والا ہاتھ بنا، ہمارے مال اور اسباب جان اس میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔